ورد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم إخواني آمنوا بي واتبعوني وصدقوني ولم يروني أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے ہمارے حبیب علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو پھر آپ کو میری اتباع کرنی چاہیے، یحببکم اللہ جب آپ میری اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت رکھیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیجیے، فَإِن تَوَلَّوْا اگر آپ اطاعت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، پیروی نہیں کرتے، آپ تابعداری نہیں کرتے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو انکار کرنے والوں سے اللہ محبت ہی نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام کی اگر آپ اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر بندہ نبی علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے، اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت ہی نہیں رکھتے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو اطاعت ہے، نبی الاسلام کی جو پیروی ہے، اطاعت جو ہے، فرما برداری جو ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پیروی کی ہے، اطاعت کی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ اور اللہ پاک ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی ہے گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد صحیح معنوں کے اندر میری اتباع شروع کر دیتا ہے، جو بندہ صحیح معنوں کے اندر میری اطاعت شروع کر دیتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے نبی اسلام کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔
عزیز بھائیو، اتباع پیروی جو ہے اور اطاعت جو ہے دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے بارے میں کرنے کو کہا یا رکنے کو کہا، اس پر عمل کیا۔ اور اتباع یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ نے کیا ہے ویسے ویسے کرنا، اپنی مرضی نہیں ہے، جیسے جیسے آپ نے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میں نے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہے، جیسے کوئی بات کر دے ویسے ہی ہے، جیسا کوئی دعویٰ کر دے ویسے ہی ہے۔ کہا نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے۔ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی نہیں ہے، پیروی کی نہیں ہے، وہ بندہ لاکھ دعوے کرے، وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو اتباع نہیں کرتا، دوسرا اوپر الزام لگاتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، مجھے اللہ پاک سے محبت ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے تو اتباع ضروری ہے، اگر یہ اتباع نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کل معاشرے کے اندر دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، زبانی کلامی باتیں کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو دیکھیں، کتنی دنیا ہے جو دعویٰ کرتی ہے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، عمل سے نظر آتا ہے محبت ہے۔ آج کل ہم کتنی نعتیں سنتے ہیں، جو نعت ہے بنیادی طور پر یہ ایک عبادت ہے، مگر اللہ معاف فرمائے آج کل جتنی اکثریت جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پہلی تو بات یہ ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے نعت خواہ ہیں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، کتنے نعت خواہ ہیں، ایک ایک گاؤں کے اندر، ایک ایک ضلع کے اندر، پورے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر کتنے نعت خواہ ہیں، بہت زیادہ تعداد کے اندر ہے میرے عزیز بھائیو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی کل تعداد کتنی تھی؟ نبی علیہ السلام کے کل صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000، اور بعض روایات میں 40 کا تذکرہ آتا ہے، بعض میں 20 کا آتا ہے، بعض میں 80 کا تذکرہ آتا ہے۔ 1,80,000 صحابہ کرام میں سے نعت خوان کتنے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کر دیا؟ دیکھیں ان کے اندر نعت خوان کتنے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کو نعت کی شکل دے کر پڑھا کرتے تھے؟ صرف ایک ملتے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، صرف ایک ملتے ہیں۔ عرب لوگوں کی شاعری جو ہے ہماری شاعری تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عرب کا سالانہ ایک میلہ ہوا کرتا تھا جس کی سب سے زیادہ بہتر شاعری ہوا کرتی تھی، اس کے اشعار کو بیت اللہ کے اندر لٹکایا جاتا تھا۔ 1,80,000 صحابہ گزرے ہیں میرے عزیز بھائیو، زبانی کلامی دعوے کرنے والے نہیں تھے، عمل سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ ہماری طرح صرف دعووں کی بنیاد نہیں رکھی، عمل سے پیش کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج کل نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیسی نعتیں؟ ان کے اندر واضح صریح شرک کیا جاتا ہے۔ عام طور پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ تیرا کھاما اور تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں یا رسول اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ اللہ ہے، رسول علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے۔ اللہ کا جو درجہ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو نہیں دیا جا سکتا۔ انبیاء کی شان تو اتنی ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام ساری کائنات سے افضل ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، مگر اس طرح کی نعتیں پڑھنی نعوذ باللہ جن کے اندر واضح شرک کیا جا رہا ہو، تو میرے عزیز بھائیو ہماری حد کیا ہے؟ ہم صرف زبانی کلامی محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے عملی محبت ہم نے کبھی کی نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے عملی طور پر نبی علیہ السلام سے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ آج آپ بھائی ادھر ماشاءاللہ خطبہ جمعہ کے لیے آئے ہیں، میرے عزیز بھائیو جتنے بھائی مسجد کے اندر تشریف فرمائے، اگر سب بھائیوں سے سوال کر دیا جائے کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آپ کے اتنے اقوال ہیں، اتنے فرامین ہیں، اتنی احادیث ہیں، کوئی بھائی 5 احادیث سنا سکتے ہیں کہ یہ کس صحابی سے مروی ہیں؟ ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ عنہ، یا ابو ذر سے ہیں، یا عبداللہ بن مسعود سے ہیں، یا عبداللہ بن عباس سے ہیں؟ کس صحابی سے یہ احادیث مروی ہیں؟ 5 احادیث کوئی سنا سکتا ہے؟ الا ماشاءاللہ قلیل، سارے چپ ہو جائیں گے۔
دعوے بڑے کرتے ہیں ہمیں نبی الاسلام سے محبت ہے، مگر جب پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو مکمل نسب نامہ ہے اس مسجد کے اندر شاید کوئی ایک آدمی ہو جو کھڑا ہو کے سنا سکے ہمیں نبی الاسلام سے محبت ہے اور ہماری حالت یہ ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا درود بھیجا ہے، کتنا درود پڑھا ہے ہم نے۔ محبت اس کو کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ کتنے بھائی ایسے فجر کی نماز ان کی سوئے ہوئے گزر گئی ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ کیا یہ نبی الاسلام سے محبت ہے؟ محبت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، 3000 صحابہ کرام ہیں، خندق کے موقع کے اوپر 3000 صحابہ کرام ہیں اور مقابلے کے اندر 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ادھر 3000 ہیں، ادھر مقابلے کے اندر 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہے اور 3000 صحابہ کرام کے پاس سواریاں کتنی ہیں؟ صرف اور صرف 36 گھوڑے ہیں، 36 گھوڑے ہیں 3,000 صحابہ کرام کے پاس اور بالمقابل 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، محبت کا پتہ تو میدان کے اندر چلتے ہیں، جب جان دینے کی باری آتی ہے، خون دینے کی باری آتی ہے، جب عمل کی باری آتی ہے، ہماری طرح زبان سے کہتے جائیں گے محبت ہے، عمل سے نظر نہیں آئے گا، اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے۔ یہ محبت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ 3000 کا لشکر ہے اور مقابلے کے اندر 10,000 کا لشکر ہے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، جب غزوہ خندق کا مارکہ شروع ہونے لگا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی۔ انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم 3 ہیں، ہم 3000 ہیں، یہ 10,000 ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھر گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو تمہارے دل ہے تمہارے حلق کو آ گئی۔ 10,000 کے لشکر کو دیکھا ہے، آنکھیں پھر گئی ہیں، جو دل ہے یہ حلق کو آ گئے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنے اللہ کے بارے میں بڑے بڑے طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں تم نے گمان کرنے شروع کر دیے تھے، الظنون، طرح طرح کے گمان شروع کر دیے تھے جب تم نے اپنے مد مقابل کے لشکر کو دیکھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی اسی اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میں نے ان کو آزمایا تھا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور میں نے ان کو سخت طرح سے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا محبت یہ چیز ہوتی ہے کہ زبان سے دعویٰ کر دیا جائے اور محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کہ 3000 ہے، 10,000 کو دیکھ کر آنکھیں پھر گئی ہیں، دل حلق کو آ گیا ہے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان شروع کر دیے ہیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس مقام کے اوپر میں نے اپنے نبی کے سچے صحابہ کو آزمایا ہے اور ایسا آزمایا ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، میں نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، یہ ہلا دیے گئے، سخت